بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے فکر ہو کر رہو، جو تمہارا ہے وہ تمہیں ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان دفن کیوں نہ ہو۔ تمہارا رب اسے تم تک ضرور لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر 2 گنا مل سکے۔ لوگ آپ سے ناراض ہو سکتے ہیں، آپ کا برا سوچ سکتے ہیں، آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ سے آپ کا نصیب کوئی نہیں چھین سکتا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ سب بہترین کر دے گا۔ والدین کی دعا ہمارے دل کو ہمیشہ پیار سے بھر دیتی ہیں۔ جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ان کی دعاؤں کا اثر ہمارے دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کو موت کے بعد بھی قائم رکھتی ہے۔ زندگی کے سفر میں انسان کو اکیلے چلنا ہوتا ہے۔ اپنی طاقت اور اپنے ذہن کے مطابق انسان جس مقام تک پہنچ پاتا ہے اسے اس کا مقدر کہا جاتا ہے۔ ہر مسکراتا چہرہ مخلص نہیں ہوتا ہے، اور ہر تعلق دل سے نہیں ہوتا۔ اصل رشتے وہی ہوتے ہیں جو پیچھے اور سامنے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو تو بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، وہ دل جس میں نفرت نہیں ہوتی، اللہ ان کی ہر مشکل خود آسان کر دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے خیر مانگتے ہیں رب ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صاف نیت والے کبھی تنہا نہیں رہتے، کیونکہ رب ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ شخص ہے
جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دیتا ہے۔ نیت صاف ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو۔ رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ بس صبر رکھو، دعا کرو اور خود پر یقین رکھو، کیونکہ جو تمہارا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا، چاہے وہ کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ زندگی انسان کو کبھی کبھی بہت عجیب موڑ پر لے آتی ہے، جہاں انسان کو بہت سی خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، جہاں خوابوں کو آنکھوں میں دفن کرنا پڑتا ہے، جہاں آنسوؤں کو روک کر دنیا کے سامنے مسکرانا پڑتا ہے، جہاں ہمارے کوئی جگہ نہیں ہوتی، کھینچ کر وہاں سے خود کو نکالنا پڑتا ہے۔ اور ہائے زندگی کبھی کبھی ایسے موڑ بھی دکھاتی ہے۔ اگر آپ نے دل سے توبہ کی ہے اور سچی نیت سے اللہ سے معافی مانگی ہے تو اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو بندے سچے دل سے اس کی طرف لوٹ کر آتے ہیں اس کے گناہ چھپا دیتا ہے، اور جس انسان نے آپ کو دھوکہ دیا اللہ سب کا حساب رکھتا ہے، لیکن کسی کو سزا ملے یا نہ ملے اللہ کی حکمت اور انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ لکھی ہوئی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ نماز کو بوجھ سمجھ کر نہ پڑھا کرو، یہ تو رب کا دیا ہوا وہ تحفہ ہے جو دل کو سکون، روح کو راحت اور زندگی کو مقصد دیتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اپنے غم، خوشی، امید کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ جو دل نماز سے جڑ جائیں وہ دنیا کی پریشانیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، نہ وہ کبھی یقین توڑے گا اور نہ کبھی تمہیں ٹوٹنے دے گا۔ مایوس مت ہوا کرو، دل سے نکلی ہوئی ایک بھی دعا ہر گمان کو بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تعبیر پر راضی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں اسی طرح آپ کے ساتھ خوبصورت اسلامی اقوال لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا
خصوصی کرم فضل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔